بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ فاطر کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 5 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ فاطر کہتے ہیں۔ نیز اس صورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ معزز ناظرین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی اور اللہ تعالیٰ کے واحد اور موجود ہونے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مزید چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ کے جھٹلانے پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ نمبر 2، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا ہے۔ نمبر 5، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کو مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 7، یہ بتایا گیا ہے کہ جو کافر کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ نمبر 8، سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری پکڑ نہ کرنے اور گناہ گاروں کو مہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ معزز ناظرین، سورہ فاطر کی اپنے سے ماقبل سورہ سبا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ سبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت اور انہیں شدید ترین عذاب دیے جانے کا ذکر کیا، اور سورہ فاطر کی ابتدا میں یہ بیان ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ معزز ناظرین، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کا نور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔